تو ہر میدان میں ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر ہماری بات کون مانتا ہے؟ ہمارا ذہن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جن مولویوں کو ہم اپنی نگاہوں سے سماج میں دوڑتے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتی ہے۔ تقریر صرف ان کو آتی ہے جن کے نذرانے زیادہ ہوتے ہیں۔ تقریر وہی کریں گے تب سنیں گے جن کے پیچھے ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی سوچ اور کانسیپٹ نے ہم کو اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے قانون سے، اپنے اسلام سے، سماجی روایت سے ہمیں بہت دور کر رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے مصور بھلے ہی آپ کے یہاں کے ہیں، مگر الحمدللہ میری کبھی ایسی خواہش نہیں ہوئی کہ میں باہر جا کر تقریر کروں۔ میں ہندوستان کے ہر خطے میں جا کر لوگوں سے، چاہے اڑیسہ ہو، بنگال ہو، چاہے جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، میں ہر جگہ کے علماء کی قدر کرتا ہوں، مگر وہاں کی عوام کو میں اس نہج سے بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کی عوام بھی اپنے اپنے علاقے کے علماء کو ان کی صلاحیت، ان کے استعداد کے اعتبار سے ان کو جگہ دے، ان کو کرسی دے، ان کو مرتبہ دے، ان کو دینی خدمات کے چانسز دیے جائیں، ان کو عزت کی جائے ان کی، تاکہ وہ بیچارہ بھی سر اٹھا کر سماج میں جینے کا شعور اپنے اندر لا سکے اور وہ اپنے لیے خدمات کے راستے فراہم کر سکے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، یہاں آپ سادہ ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب باتوں میں اپنا وقت ضائع کر کے میں آپ کا قیمتی وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری مختصر ترین گفتگو سے ایک ایسا نتیجہ برآمد ہو جس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس محفل میں بیٹھنے والا ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب کو یہ شعور آ جائے کہ واقعی آج ہم بحیثیت مسلمان ہیں، مگر اسلام ہمارے نہ گھر میں ہے، نہ چہرے پہ ہے، نہ سماج میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ سوسائٹی میں ہے، نہ کردار میں ہے، نہ عمل میں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے صرف کبھی کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہمارے بیٹے کا ختنہ ہو جائے، ہماری بیٹی کی شادی میں نکاح مولوی صاحب پڑھا دے۔ مسلمان ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جنازہ کی تیاری ہم کریں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا صاحب سر سے پاؤں تک اسلام سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہمیں دیکھے دشمن تو کہے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، مسلمان کی طرح چل رہا ہے۔ ہم جب کھانا کھائیں تو مسلمان کی طرح، ہم بولیں تو مسلمان کی طرح، ہم چلیں تو مسلمان کی طرح، ہماری بیٹیوں کا کردار مسلمانوں کی طرح۔ اسلام میں ہم اس طرح ڈھک جائیں، اسلام میں ہم اس طرح چھپ جائیں کہ دشمن کو بھی دیکھ کر شرم آئے، دشمنوں کی بچیاں کہنے لگے کاش میں بھی اگر اسلام کے گھر میں پیدا ہوتی تو آج ہماری شان یہ ہوتی کہ ہماری بیٹیوں کی ہماری شادی میں کوئی ہم سے جہیز کا مطالبہ نہ کرتا۔ مگر صاحب کن کن جہت سے ہمارے علماء آپ کو آگاہ کریں گے، کن کن جہتوں سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ کسی نہج سے آج یہ کہنے کے قابل نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سر سے پاؤں تک اسلام کو ہم نے روندھا ہے۔ ہمارا سماج اتنا گر چکا ہے، ہمارا معاشرہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، ایک شب نہیں 50 شب کی تقریر اگر ایک خطیب کر دے، پھر بھی اگر تنقید کرتا رہے، بتاتا رہے، 50 شب 50 راتیں ختم ہوگی، مگر پھر بھی ہماری کمیاں اگر سامنے لانا چاہے تو کسی خطیب کو یہ جرأت نہیں کہ وہ پوری کمیاں سامنے لا سکے۔ اتنی کمیاں، اتنا ڈیمیج ہم نے اپنے ایمان کو کر رکھا ہے، اور کہنے کو ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، کہنے کو ہے کہ ہم کامیاب نہیں، کہنے کو ہے کہ ہمارے بچے کامیاب نہیں، کہنے کو ہے کہ ہم آج اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا مردود فرما دیتا ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہوگا اس سماج میں جو یہ کہتا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے سے خوش ہیں؟ ایک آدمی کسی کو نوکری مل جائے، کسی کا بیٹا سعودیہ چلا جائے، کسی کو ترقی تھوڑی سی مل جائے، کسی کا مکان اونچا ہو جائے، کوئی شہر میں 2-4 کٹھے زمین خرید لے، اب ان کو دیکھ کر سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے جو ان کے گھر کے بغل میں مکان بنائے ہوئے ہیں۔ پڑوس کو اپنے پڑوس سے اتنی جلن، اتنا حسد اور اتنی تکلیف پہنچتی ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان
जो आने वाली जिंदगी, तकलीफ से जिंदगी से हटकर तरक्की याफ्ता जिंदगी से दो चार होकर जिंदगी गुजारना चाहता हो, अपने समाज की दुश्मनी की बुनियाद पर, अपने भाई की दुश्मनी की बुनियाद पर, अपने मुआशरे की दुश्मनी की बुनियाद पर वो अपनी तरक्की नहीं कर सकता। उनकी जिंदगी में जो रोड़े डाले जाते हैं, रोड़े डालने वाला कोई बाहर का नहीं होता, वही कलमा पढ़ने वाला होता है, वही मुसलमान होता है जो उसके समाज में, उसके घर के बगल में उसका मकान होता है। ऐसा मुसलमान हम हैं। आज हमारी शान तो यह है साहब, 50 हज हम करने की ताकत रखते हैं, 500 सजदे करने का हौसला हम रखते हैं, हम 50 साल से रोजे रखते हैं, 50 सजदे करने की ताकत रखते हैं, मगर हम भूल गए 50 सजदों को अल्लाह कल मैदान कयामत पे हमारे चेहरे पे मार देगा। 50 हज की बरकतों को अल्लाह हमारे चेहरे पे मार देगा। अगर हमारी जिंदगी में हमारे मुआशरे का कोई एक मुसलमान भाई को अगर हमने तकलीफ दिया है तो मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होता, मुसलमान सिर्फ रोजा रखने से नहीं होता, मुसलमान बार बार हज करने से नहीं बनता। वो मुसलमान कंप्लीट मुसलमान नहीं जो सजदा भी कहे, अपने मुसलमान को गाली भी दे, जो नमाज भी पढ़े, दूसरे मुसलमान को तकलीफ भी दे, जो हज भी करता रहे, मुआशरे की बुराई भी करता रहे। हाँ, वही पक्का मुसलमान है जिस मुसलमान की जिंदगी में किसी दूसरे मुसलमान को कभी तकलीफ न हो। पैगंबर इस्लाम ने हमारे ज़हन को साफ करते हुए 1400 साल पहले तमाम मुस्लिम मुआशरे के एक अच्छे किरदार के लिए आपने फरमाया था, अल मुस्लिम मन सलमन मुस्लिमुन मिन लिसानिही व यदिही। सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान तुम में का वही हो सकता है जिनकी जबान के जुल्म से, जिनके किरदार के जुल्म से, जिनके कैरेक्टर के जुल्म से, जिनकी जिंदगी में दूसरा मुसलमान जब तक महफूज नहीं रहेगा वो 50 बार सजदा कर ले, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हमारी शान है साहब। अरे क्यों दूसरे की बुराई करते हो आप? क्यों अपने भाई की तबाही चाहते हो? अल्लाह सिर्फ आपके सजदे से खुश नहीं होगा, अल्लाह सिर्फ आपकी नमाज से खुश नहीं होगा, अल्लाह सिर्फ आपके हज से खुश नहीं होगा। अगर अपने रब को खुश करना चाहते हो तो अपने समाज को मजबूत करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की मदद किया करो। दूसरे की टांग खींचने की वजह से कल मैदान महशर में यकीन जानो जिंदगी भर की इबादत अल्लाह आपकी सारी इबादत को आपके चेहरे पे मार के कहेगा, मरदूद हो तुम मेरी बारगाह से निकल जाओ, क्योंकि तुमने सजदे किए थे मगर मेरे दूसरे बंदों को तकलीफ देने में तुझे कभी शर्म नहीं आई। आज थोड़ा सा मकान हमारा बन जाए, थोड़ी सी जमीन हम ले लें, मेरे बेटे थोड़ी तरक्की कर ले, हमारा समाज टूट पड़ता उनके ऊपर। हमारा समाज, उनकी कोशिश होती है कैसे ये तरक्की कर रहा है, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे इनके पास पैसे आ रहे हैं, कैसे इनके बेटे आगे बढ़ रहे हैं, चलो इनकी टांग खींची जाए। लानत है ऐसे मुसलमान पर। एक साहब ने कल मुझे बताया कि हजरत 5 साल से मेरी बेटी के रिश्ते के लिए मैं परेशान हूं। 5 साल के बाद मैं अचानक कोई एक खबर मिली, मैं वहां गया, उनके पास रिश्ता मंजूर हो गया और मैं इस बात को मैं छुपा के रखा। पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गई। मेरे गांव का एक आदमी 15 किलोमीटर दूर साइकिल चल के जाके रिश्ते को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की और होने वाले समधी को कहा, क्यों किसी की उसकी बेटी से तुम शादी कर रहे हो? उसकी बेटी की आदत खराब है, उसकी बेटी के ऊपर केस हो चुका है, उसकी बेटी बदचलन है। मैं समझता हूं साहब, आज आप दूसरे की बेटी के रिश्ते काटने की वजह से इतना परेशान रहते हो। आज तुम जवान हो, कल तेरे पास भी तेरी बहन होगी, तेरे पास तेरी बेटी होगी। एक आदमी जब अपनी बेटी को उसका चेहरा देखकर उसकी शादी के ताल्लुक से सोचता है, पूछो कितनी तकलीफ होती है उस बाप को। जब वो बाप को रात में नींद नहीं आती, जब उसका भाई दिल्ली में कमा के सोचता है कैसे बहन की शादी कराऊं, कैसे बेटी की शादी कराऊं। अब एक बाप जो अपनी जिंदगी के 15 साल एक बच्चे की शादी के अच्छे रिश्ते के तलाश में वो घूमता रहे और हम हैं कि उसको काटने के चक्कर में 24 घंटे घूमते रहते हैं। इसकी शादी नहीं होने देंगे, इसकी शादी में बाधा डालेंगे, इसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। और हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। नहीं साहब, अल्लाह तब राजी होगा जब तक अल्लाह के दूसरे बंदे हमसे राजी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है ना, कोई दूसरा आदमी नहीं, हमारे मुआशरे में वो बदतमीज टाइप के लोग होते हैं,
जो किसी के रिश्ते में बाधा डालने की कोशिशें करते हैं। अरे अल्लाह ने ताकत अगर तुम्हें दी है, क्यों नहीं किसी को कह देते कि हाँ मुनासिब रिश्ता है। झूठ नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ नहीं बोल सकते, मत बोलो, मगर सच तो बता दो कि लड़की अच्छी है, लड़का नेक है, रिश्ता मुनासिब है। क्यों उसके पीछे तुम दिमाग लगाते हो? अरे तुम किसी की मदद करोगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। मैंने देखा है, इसी कम उम्री में मैंने देखा है, एक साहब दूसरों की बच्चों की शादी काटने में बिल्कुल महारत रखते थे। ऐसा हुआ कि उसकी बेटी शादीशुदा 4 बच्चे की मां को उसके शौहर ने तलाक दिया और आज भी उसकी बेटी उसके घर में पीठ बनी हुई है। काटने का जो सिलसिला चल चुका है ना, एक तो बहुत मुश्किल से मुनासिब रिश्ते मिलते हैं। और समाज की जिम्मेदारी क्या है? कोई आए अगर कहीं आपसे कोई पूछे कि भाई उनकी बेटी कैसी है, आप कम से कम वो ऐसी ऐसी झूठ भी आप बोल सकते हैं जिस झूठ से इस तरह की सच बोलना भी मना है जिससे फितना हो, और वो झूठ भी जायज है जिससे फितना का खात्मा हो। झूठ बोलने के कई तरीके हैं ना, झूठ बोलने के तरीके ये है, मैं झूठ बोलना सिखा नहीं रहा हूं आपको, झूठ बोलना हराम है, हराम कतन हराम है, मगर ये मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी को आपने कुछ गलत करते देखा, आप नहीं कह सकते कि हमने देखा है, कम से कम अपनी जबान तो खामोश रख सकते हैं। सच बोलने से जबान खामोश रख सकते हैं, क्योंकि सवाल किसी की बच्ची की शादी का है, सवाल किसी की जिंदगी का है। आज न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी बेटियां आज हमारे घर को त्याग देकर मनचाही शादी करने पर आमादा हो गई। लोग बोलते हैं कि साहब इसकी बेटी भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बहन भाग गई। हाँ भाग गई, मगर भागने की वजूहात पर कभी हमने गौर किया क्यों भाग गई? क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि क्यों हमारी बेटियां भाग रही है? उनकी बेटियां रात के 12 बजे तक सोती रही है जिनका बाप गरीब रहता है। उनकी बच्चियां रात के 12 बजे तक अपने बूढ़े बाप की शक्ल समाहत और चेहरे की झुर्रियां याद करके रोती हैं, अल्लाह तूने मुझे क्यों किसी गरीब के घर में पैदा फरमाया? अल्लाह किसी के घर में पैदा किया ही था तो कम से कम शादी का जरिया मेरे वालिद मोहतरम को दे दिया होता। 60 साल का बूढ़ा बाप आज भी दिल्ली पंजाब में रिक्शा चलाता है ताकि उसकी बेटी की शादी हो सके। ये हमारा समाज है। हमने ऐसा गिरा हुआ अपना मुआशरा बना दिया है और कहने को है कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी बेटियां काफिरा के साथ भाग रही, काफिर के साथ भाग रही हैं। अरे साहब, हम शादी ब्याह के सिस्टम को ठीक कर लें, इस्लामिक मुआशरे में जिस तरह शादी करनी चाहिए करानी चाहिए, उस एतबार से हम शादी कराने लगे, खुदा की कसम हमारी बेटियों के इर्तिदाद का मसला खत्म होगा। हमारी बेटियां गैरों के साथ नहीं भागेंगी, बल्कि गैरों की बेटियां हमारी शादी के सिस्टम को देखकर उनके पास टाइम कम होगा, वो इतने तादाद में कलमा पढ़ने के लिए आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। आज सैद की बेटी भाग रही है, बकर की बेटी भाग रही है, असलम की बेटी भाग रही है, मुजाहिद की बेटी भाग रही है। मुजाहिद हो, असलम हो, सैद हो, बकर हो, खालिद हो, वो इस्लामिक तौर तरीके पर अपनी बेटियों की शादी दिलाए, अपने बेटे की शादी दिलाए, अपने भाई की शादी दिलाए। खुदा की कसम, राम रहीम की बेटी का रिश्ता खत्म होगा, राम की बेटी कलमा पढ़ने पर मजबूर नजर आएंगी। तमन्ना करेंगी काश मैं भी किसी मुस्लिम मुआशरे में पैदा होती तो आज हमारे यहाँ इस तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारने हमको नहीं पड़ते। जहेज का सिस्टम इस इलाके में जो है ना, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं देखा गया। जलसे कसरत से आपके यहाँ हो, मसाजिद आपके यहाँ, उलमा आपके यहाँ, मदारिस आपके यहाँ, खानकाहे आपके यहाँ, औलिया सालिहीन के मज़ारात आपके यहाँ, और इस्लाम आपके यहाँ नहीं। बंगाल से लगा हुआ है ना, मेरी बहन का रिश्ता हमने कराया है, हमारे वालिद साहब ने कराया। बगल में एक गांव है, इसे क्या बोलते हैं, सुल्तान नगर में। मैं जानता हूं जहां तक यहाँ के हालात, 5-5 लाख 10-10 लाख लोग मांग करते हैं, शौक से मांगते हैं। और अगर मांगना होता है तो कहते हैं कि टाइम दीजिएगा, मेरा बेटा दिल्ली का ठेकेदार है, मेरा बेटा फोरमैन है, मेरा बेटा इंटर पास है, मेरा बेटा BA पास है। शर्म नहीं आती? अगर तेरा बेटा इतना ही कामयाब है तो फ्री में शादी कर। एक गरीब की बच्ची को तू लाएगा ब्याह करके ना, एक गरीब की बच्ची अगर तेरे घर में आएगी, अल्लाह की कसम वो गरीब की बच्ची सिर्फ
अकेले नहीं आएगी। हम समझते हैं कि वो अकेले आ रही है, फर्नीचर नहीं ला रही है, गाड़ी नहीं ला रही है, पैसे नहीं ला रही है। अरे पैसा, फर्नीचर, गाड़ी छोड़ो, गरीब की बच्ची जब तेरे दहलीज पर कदम रखेगी खाली हाथ नहीं आएगी, वो अपने माँ बाप की दुआएं साथ लाएगी, वो अपनी दुआएं साथ लाएंगी। पहला कदम तेरे घर में गरीब, पहला कदम गरीब की बच्ची आपके दरवाजे पर रखते हुए वो अल्लाह से मुतालबा करेगी, ए मेरे परवरदिगार, ये क्या मामला देख रही हूँ, मैं गरीब की बेटी, मैं रिक्शा चालक की बेटी, मैं मजदूर की बेटी, मैं किसान की बेटी, मगर मेरा शोहर पढ़ा लिखा, मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे, इधर मकान, इधर दौलत, इधर ट्रैक्टर, इधर गाड़ी। अब वो देखकर वो अल्लाह से मुतालबा करेगी, अल्लाह मेरे ससुर कितने अच्छे, मेरी ससुराल कितनी अच्छी, मेरे शौहर कितने अच्छे, इतने अच्छे ये लोग पैसे वाले होकर भी गरीब की बच्ची को दुल्हन बनाने पर रजामंद हो गया। ये अल्लाह, ये गरीब की बेटी अपने साथ गाड़ी तो नहीं लाई, अपने साथ बाइक तो नहीं लाई, अपने साथ फोर व्हीलर तो नहीं लाई, अपने साथ 5 लाख कैश तो नहीं लाई है, अपने साथ वो का सामान नहीं लाई है, मगर एक दुआ लाई है। ये अल्लाह, ये गरीब की बेटी दुआ करती है शौहर के हक में, दुआ करती है ससुराल वालों के हक में, दुआ करती है ससुर के हक में। अल्लाह इस गरीब की बच्ची की दुआ कबूल फरमा ले। याद रख, मजदूर की बेटी आंसू गिराकर अमीर ससुराल में कदम रखते ही अल्लाह से मुतालबा करेगी, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। उसके बाद तेरे दरवाजे पर 1-2 गाड़ी नहीं, गरीब की दुआ रहेगी, 50 गाड़ियों की लाइन तेरे दरवाजे पे लग जाएगी। बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अरे 50 जलसे एक तरफ होंगे, मैं जानता हूं जिस जलसे में आप उलमा इकराम के सामने अगर आपने नीयत बना ली, इरादा कर लिया, तय कर लिया कि उलमा जो कहते हैं उन पर अमल हम करेंगे, ये 5-10 लाख रुपया, ये 80,000 का फर्नीचर, एक 80,000 90,000 की गाड़ी, या 4-5 लाख की ही गाड़ी क्या हैसियत रखती है साहब? आप ईमानदारी से 100% अपने बच्चे की सेहत के लिए कामना कीजिए, अल्लाह से मुतालबा कीजिए, आप अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, आपके बेटे की सेहत सलामत रहेगी, 50 गाड़ियों की लहर आपके दरवाजे पे लग जाएगी। वो क्या गरीबों को सताना, गरीबों को तड़पाना, गरीबों को मारना, जमीन बेचने पर मजबूर करना, मकान बेचने पर मजबूर करना, जेवरात बंधक पे लगाने पर मजबूर करना। आपको नहीं मालूम जो 5 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया है, आपके समधी का पैसा, जो फर्नीचर 80,000 के आपके घर में लगी हुई है, जो सामान आपके घर में सेटेड है, वो सामान मामूली रास्ते से नहीं आए हैं। पहले आपके समधी ने जमीन बेचा, तब जाकर पैसों का इंतजाम हुआ। वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, दोहा, कतर, ओमान में न जाने कितनी रातें उन्होंने खटकर मेहनत करके गुजारी है, तब तो 4-5 लाख का इंतजाम हुआ है। वो 5 लाख रुपया जो आप गिन रहे हैं, वो 5 लाख के इंतजाम में उम्मीद कर लीजिए आप कि आपके समधी कभी मुखिया से 5,000 मांगे होंगे, किसी सरपंच से 10,000 मांगे होंगे, किसी मेंबर से 1,000 मांगे होंगे, 50 दरवाजे से भीख मांगकर तब 5 लाख रुपया आपके समधी को हुआ होगा। फिर आपको उसने डोनेट किया है। अल्लाह के वास्ते मत रुलाओ अपने रिश्तेदार को, मत तड़पाओ अपनों को तड़पाओगे, एक आंसू का कतरा आपका समधी इधर गिराएगा, अल्लाह उधर नाराज होगा, अल्लाह की नाराजगी होगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए, अपने इलाके से जहेज जैसी नारत को खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, बगैर मुतालबे का निकाह करेंगे। शुक्रिया, बहुत मुबारक हुआ। ये अल्लाह, जिन भाइयों ने खड़े होकर तायीद की है उलमा की हिमायत में खड़े हुए हैं, अल्लाह उन सब की दुआओं को तू, उन सब की नियतों को तू देखता है। अल्लाह, ये सारे भाइयों की कमाई में इतनी बरकतें अता फरमा दे। वो नहीं लेगा अपने किसी से पैसा तो क्या हुआ, खुद ये अपनी कमाई से 4 व्हीलर का इंतजाम करेगा, अपनी मेहनत से वो गाड़ी का इंतजाम करेगा, अपनी मेहनत से पैसा अपने बैंक में डालेगा, नहीं किसी के आगे हाथ फैलाएगा।
साहिबों, आज आप दूसरे को तड़पा रहे हो, कल आपकी शादी होगी, 1-2 साल के बाद आपकी भी बच्ची आपके आंगन में मुस्कुराते हुए आएगी। फिर याद रखो, आज आपने 5 लाख का मुतालबा किया है, फिर 10 साल 15 साल के बाद 15 लाख रुपए को इंतजाम आपको करना पड़ेगा। बेहतर यह है इस लानत को रोक दो, अपने पांव के नीचे रोंद कर उसको आगे बढ़ जाओ, वो शादी करो जिस शादी को करने के लिए इस्लाम हमको कहा करना था। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी शान है कि हम अपने रिश्तेदारों को परेशान करें। इस्लाम तो पड़ोस को भी परेशान करने से मना करता है। इस्लाम अगर पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भाई है ना, नहीं ईमान वाला है, तो क्या हुआ? अगर आपके पड़ोस में है तो इस्लाम उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों को देना। जान माल की इज्जत, जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिद का जामीन मुसलमानों को मानता है, और हम अपने ही लोगों को तड़पा रहे हैं, अपनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। हमारी बच्चियां भाग रही हैं, बिला वजह नहीं भाग रही है। हम अपने बच्चों के भागने के वजूहात पे गौर करें और उनके दिल से पूछें जिनके पास 5-5 बेटियां हैं। आज एक बेटी के रिश्ते कराने में एक बाप की आधी उम्र खत्म हो जाती है, और जिस बाप के पास 5 बेटियां होंगी वो बाप क्या करेगा? कभी आपने सोचा? और एक फैशन सी बात है, अगर किसी की शादी 15 साल पहले एक बेटी की शादी हो जाए, उस वक्त साइकिल लोग दिया करते थे, अभी बाइक की बात आके छोटी बेटिया को अगर बाइक दे दे तो 15 साल पुराना दामाद वो भड़क के आंगन में आ जाता है, यार इनको गाड़ी दे दिया, हमको कहां दिए थे? अरे बदतमीज, 15 साल पहले तूने शादी की थी, उस टाइम जो चलता था वो दिया गया, अब तू क्या गाड़ी मांग रहा है? एक बाप को ऐसा भी देखा गया जो 15 साल 20 साल पुराने दामाद को भी वो अभी गाड़ी खरीद के दिया है। अल्लाह के वास्ते इन सारे खुराफात से हम बात में आ जाएं, सच्चा पक्का ईमानदार मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इस कैफियत के साथ जब हमारी जिंदगी गुजरेगी तब हम 100% कामयाब है। जब बात आई तो मैं इसको क्लियर कर दूं, जहेज देना हराम नहीं है। क्या है? हराम नहीं। हराम क्या है? मांगना हराम है। हाँ, बगैर मांगे भी अगर एक आदमी अपनी बेटी को जहेज में जहाज दे दे, कौन मना करेगा? अरे भाई, आप बाप है, आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो 4-5 करोड़ आप दे देगा दामाद को, कौन रोकेगा? मगर यहां रोकना कहां है? रोकना वहां है देने में, जब नुमाइश हो जाए तब मना है। एक बाप जिसके पास अल्लाह ने कुव्वत का फरमाई है, वो अपनी बेटी को चाहे 5 लाख की बाइक आई है अभी स्पेशल बाइक, 10-10 लाख की जहीर खान ने अपने बेटे को खरीदवाई थी, मर गया वो उसका बेटा, 10 लाख की बाइक में पढ़ा 10 साल पहले, मगर 10 लाख रुपए की बाइक है, ये कैसी बाइक है? हवा में चलती? बोला नहीं, रोड पे चलती है। फिर 10 लाख की इसका दाम है? बोला फैशन वाली गाड़ी है। तो आप अगर सर्विस होल्डर हैं, आप चाहें तो अपनी बेटी को 10 लाख की बाइक दे दे, 50 लाख की कार दे दे, इस्लाम आपको मना नहीं करेगा। इस्लाम कहां मना करता है? जहां हम गलती करते हैं। आज एक सुई भी एक बाप देता है ना, दूसरों को दिखा के देता है, ये मना है। तो पड़ोस में किसी को पता तक न चले कि आपने क्या दिया है। यहां मना इसलिए है साहब, सुनिए मसला, आप सर्विस होल्डर हैं, आपके मुआशरे में सभी लोग सर्विस होल्डर नहीं है। आप जमींदार हैं, सभी लोग जमींदार नहीं है। आप करोड़पति हैं, सभी लोग करोड़पति नहीं है। आपने जो फर्नीचर 1 हफ्ता से दरवाजे पे लगा रखा है, 15 दिन से गाड़ी घुमा घुमा के दूसरों को दिखा रहे हैं कि यही गाड़ी दिए हैं अपने दामाद को, 5 लाख आप बता रहे हैं सबको कि 5 लाख में बात फाइनल हो गई। ये सारी चीजें जो बताते फिरते हैं, यही इस्लाम में हराम माना गया है। क्योंकि जो सामान आपने दरवाजे पर खोल रखा है, दूसरों को दिखा रखा है, और 10-15 लड़कियां एक टीम बनाकर आती हैं, चली जाती है, उन लड़कियों में कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनका बाप गरीब होगा। आप सर्विस होल्डर हो, मगर जो 25-30 बच्चियां डेली देखकर जाती हैं वापस, उम्मीद ये कीजिए कि उनमें से एक बच्ची ऐसी भी होंगी जिनका बाप गरीब होगा, जिनके पास वसाइल नहीं होंगे, और वो ये कहते हुए वापस आएंगी, काश मेरा बाप भी इसी तरह नौकरी वाला होता, मेरा बाप भी इन्हीं की तरह पैसे वाला होता, मेरा बाप भी कहीं का मुखिया होता, मेरा बाप भी करोड़पति होता, तो मेरा बाप भी मेरी शादी में ऐसे ही फर्नीचर का इंतजाम करता, ऐसे ही गाड़ी का इंतजाम करता, ऐसे ही सामान का इंतजाम करता। इसलिए एक गरीब का दिल न टूटे, आपके लिए लाजिम है अपनी बेटी को जो चाहे दे दे, मगर नुमाइश न हो, उसको किसी को खबर न हो कि आपने क्या दिया है, ताकि एक गरीब की बच्ची ये न कह सके कि मैं क्यों गरीब घर में पैदा हो गया।
اسلام دل توڑنے کے لیے ہم کو نہیں سکھاتا ہے. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, بولا حضور میرا بیٹا غائب ہو گیا, صبح سے کھوج رہا ہوں نہیں مل رہا ہے, سرکار دیکھیے نا میرا بیٹا کہیں سے مل جائے. کہا اب دعا فرما دیجیے. سرکار دو عالم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھے کہ اتنے میں اسی مجلس سے مصطفیٰ سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا حضور ابھی میں چند منٹ پہلے ان کے بچے کو سامنے والے گارڈن میں چند بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب ایک شخص کا لڑکا غائب ہوا تھا, وہ حضور کی بارگاہ میں آیا دعا کروانے کی, حضور میں مدینے کی گلی کا پورا انویسٹیگیشن کیا, کہیں میرا بیٹا نہیں ملا, آپ دعا فرما دیں کہ جلدی سے میرا بیٹا مل جائے کیونکہ میری بیوی رو رہی ہے, میں رو رہا ہوں, گھر کے سارے افراد پریشان ہیں. سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی رہے تھے, اتنے میں اسی مجلس سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ابھی تیرے بیٹے کو وہ سامنے والے گارڈن میں باغیچے میں دوسرے بچوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب ایک باپ جو کئی گھنٹے سے اپنے بیٹے کو نہ دیکھا ہو اور اسے خبر مل جائے کہ اس کا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے, تو وہ باپ وہاں کھڑا رہے گا نہیں رہے گا, فوراً بھاگے گا. وہ صحابی دوڑے اپنے بیٹے کی طرف. حضور نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ ارے اتنی تیز دوڑ کے یہ کہاں جا رہا ہے, ان کو بلاؤ میرے سامنے. ایک صحابی دوڑ کے گئے, کہا حضور بلا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا چلو پتا نہیں کیوں بلا رہے ہیں. جیسے وہ صحابی رسول آئے, کہا حضور آپ نے مجھے بلایا؟ کہا ہاں میں نے بلایا. کہا کیوں؟ کہا کیوں اتنی تیز دوڑ کے جا رہے ہو, کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہا حضور میں نے تو پورا میٹر آپ کے سامنے رکھا نا کہ میرا بیٹا صبح سے غائب ہو گیا, میں کھوج کے تلاش کے تھک چکا, میری بیوی رو رو کر بالکل بے تحاشا رو رہی ہے, ان کی حالت خراب ہو چکی ہے. سرکار میں آپ سے دعا کے لیے یہاں آیا تھا, دعا کروانے کے لیے. اب جب خبر ہو گئی کہ میرا بیٹا وہاں کھیل رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں ہاں جاؤ جاؤ, کون تجھے روکے گا, تمہارا بیٹا ہے, تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا, لیکن ایک میسج تم لیتے جاؤ. کا میسج کیا ہے؟ کہ جب اپنے بیٹے کو چند بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا. کا بیٹے کو بیٹا مت کہنا, اس میں کیا فلسفہ ہے, اس کی کیا مصلحت کیا ہے, اس کا کیا سائنس ہے؟ صحابی رسول نے کہا حضور صبح سے میں تلاش رہا ہوں بیٹے کو, میں پریشان ہوں, اور بیٹا کو دیکھ کر بیٹا نہ کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ حضور پیدا میں نے کیا ہے, اس کی پرورش میرے ذمے میں ہے, اس کی ساری ذمہ داری میں نبھاتا ہوں, اور میں بیٹا نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہاں بیٹا تیرا ہے, بیٹا کہنے کا حق بھی تجھے ہے, مگر یہاں سچویشن دوسرا ہے, حالات دوسرے. کہا دوسرے کیسے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں کئی گھنٹے سے تم اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکے ہو, تیرے دل میں ایک عجیب و غریب تڑپ ہوگی اپنے بچے کے لیے. میں جانتا ہوں جب تم جاؤ گے تو محبت بھرے جملوں کے ساتھ, محبت بھرے لہجے میں تم اپنے بیٹے کو پکارو گے. ممکن ہے تیرا بیٹا جہاں کھیل رہا ہے تم نہیں جانتے ہو وہاں کوئی اور بھی, کچھ بچے اور بھی ہیں, اور ان بچوں میں کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا. یتیم بچے کھیل رہے ہوں گے, اور تم جب پیار سے اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے, تیرا بیٹا تو تجھے مل جائے گا, مگر ایک یتیم, ایک ایسا بچہ جس کا باپ نہیں ہوگا, وہ تڑپ کے بولے گا کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو اسی طرح پیار سے مجھے بھی بیٹا کر کے بلاتا. یہ اسلام کا سندیش ہے. اسلام کہتا ہے کہ وہ لہجہ, وہ وانی اور وہ بات, وہ جملہ بالکل ہم ادا نہ کریں جس سے کسی کی دل شکنی ہو, جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ یہاں حالات یہ ہے, میں جانتا ہوں صحابی اگر تجھے بیٹا مل بھی جائے اور تم کسی یتیم کا دل توڑ دو تو اس کے دل توڑنے کا مواخذہ کل میدان محشر میں تجھے دے گا, اللہ کے سامنے تیری گرفت ہو جائے گا. اس لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایسا کردار پیش کریں جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. اگر آپ نئی گاڑی لیتے ہیں, آج ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے صاحب, 2-4-5 لاکھ روپیہ مل جائے تو کچھ لوگ اس قدر پاجامہ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ بس فوراً ادھر بولنا ادھر بولنا, ہاں ہاں یہ زمین لیا, وہ گاڑی لیا. اسلام سکھاتا ہے, عورتوں کو سکھاتا ہے خاص طور پہ, کہ جب تم بیوہ خاتون کے سامنے جاؤ تو تم سج دھج کے مت جاؤ. ارے کہیں نا سبحان اللہ. عورتوں کو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اگر تیرے پڑوس میں کوئی بیوہ بھی خاتون ہے تو اس کے سامنے تم سج دھج کے مت جاؤ, اور اگر جب جاؤ بھی تو اپنے شوہر کے بارے میں بڑائی پر بیان کرو, کیونکہ تم اپنے شوہر کی بڑائی بیان کرو گی, وہ بیوہ تڑپ اٹھے گی, سوچے گی کاش میرا بھی شوہر زندہ ہوتا تو میں بھی چوڑی پہن کر اسی طرح زیورات پہ ڈھک کر میں بھی اپنے شوہر کی بڑائی بیان کرتی. یہ اسلام کا پیغام ہے.
وہ اسلام جو کسی کو دل توڑنے سے روکتا ہے، اور اس اسلام کا کلمہ پڑھنے والے آج دوسروں کو دل توڑ کر فیشن میں جیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی زندگی، آج ہماری زندگی اسی میں مست ہے کہ ہم سے دوسرے لوگ پریشان رہیں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ہم کبھی اپنے معاشرے کے لیے سوچتے ہیں؟ اللہ نے اگر 5 بیٹا دیا ہے تو دوسروں کی خدمت کے لیے، اللہ نے دولت دیا ہے تو اپنے دوسرے بندوں کی خدمت کے لیے، اللہ نے بازو میں قوت دیا ہے تو دوسروں کی خدمت کے لیے، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر صرف ہمارا حق نہیں، ہمارے معاشرے کا بھی حق ہے۔ جس طرح نماز میں ثواب ہے، اسی طرح دوسروں کی مدد کرنے میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، جمالی صاحب کے سامنے آج سے 3 سال پہلے میں نے ایک واقعہ بتایا تھا دل توڑنے کے بارے میں، سیدہ عائشہ کے حوالے سے۔ سیدہ عائشہ سے حضور نے فرمایا، یا عائشہ بول دو، سرکار نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگ رہی ہے؟ مانگ، جو مانگے گی میں دوں گا۔ اب بیوی سے شوہر کہے تم جو مانگو گی میں دوں گا، تو اس زمانے میں ہماری بیویوں سے کوئی کہہ کے دیکھے؟ کل ہی آزما لیجیے آپ اپنی بیوی کو، بول کے بول کیا لے گی، تو سب سے پہلے وہ بولے گی بس و باس میرے نام کر دیں، زیورات خریدوا دیجیے، کٹیہار جا کے سارا سامان خریدوا دیجیے، بھائی جب تک بھکاری نہیں بنا دے گی آپ کو تب تک وہ چھوڑے گی نہیں۔ لیکن نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں کی بات ہے، وہ کہتی ہیں سرکار ابھی میں کچھ بولوں گی تو جلد بازی ہوگی، سرکار میں پہلے اپنے ابا سے مشورہ کر لوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ دوڑے بھاگے آئی اپنے ابا حضور صدیق اکبر کے پاس، کا سرکار نے فرمایا ہے کہ میں آج ان سے جو مانگوں گی وہ مجھے دیں گے، ابا جلدی بتائیے میں نبی سے کیا مانگ کروں۔ صدیق اکبر بھی تھوڑی دیر کے لیے سہم گئے، کہا بیٹی سچویشن بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، رک مجھے سوچنے دے کہ تجھے میں کیا مشورہ دوں۔ صدیق اکبر سوچے، تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹی جلدی جا اپنے شوہر سے کہنا کہ آپ جب شب معراج اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوئے، اللہ سے آپ کی گفتگو ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی، اس وقت اللہ سے جتنی ساری باتیں ہوئی تھی انہی باتوں میں کوئی سیکریٹ بات مجھے بتا دی جس پر عمل کر کے میں بھی جنتی بن جاؤں، آپ کی امت کے ہزاروں لوگ جنتی بن جائیں۔ کیا اچھی مانگ کیا ہے صدیق اکبر نے، مجھ سے کہا جا بیٹی مانگ لے۔ اب سیدہ عائشہ دوڑ کے آئے گا، حضور میں اپنے ابا سے مشورہ لیا، ابا فرماتے ہیں کہ آپ جب شب معراج اللہ سے ملنے گئے تھے اس وقت آپ سے جتنی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں بھید کی جو بات ہے وہی مجھے بتا دیجیے۔ بھید کی بات سمجھتے ہیں؟ راز کی بات۔ یہاں مکھیا، یہاں پردھان ہوتا ہے کہ مکھیا ہوتا ہے؟ مکھیا چلتا ہے نا، مکھیا لوگوں کے دروازے پر اکثر دیکھتے ہوں گے صبح 5 بجے سے دن 9 بجے تک، چونکہ 10 بجے کے بعد مکھیا جی بلوک چلے جاتے ہیں، 9 بجے تک اکثر لوگ بھیڑ لگا رہتے ہیں، چائے پی رہا ہے، کوئی کھینی کھا رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، مکھیا جی سے بٹر بٹر چل رہا ہے، فالتو سب باتیں، یہ وہ یوجنا ادھر ادھر چل رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی کام کی باتیں کرنی ہوتی تو مکھیا جی اس آدمی کو آنکھ کا اشارہ دے کے بولتا ہے آؤ ادھر، گلی میں لے جاتا ہے، اس ڈیڑھیا پڑتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، وہاں لے جا کر دھیرے سے کان میں کہتا ہے کہ کل شام کو آ کر ایگو ٹویل تم لے کے چلا جانا۔ یہ راز، یعنی ساری باتیں سب کے سامنے، جو قیمتی اور راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ الگ سے انہی سے کی جاتی ہے جن سے کہنا ان کا پیے بھی نہیں جانتا کس نے کیا کہا، ان کے ساتھ 24 گھنٹہ رہنے والے لوگ بھی نہیں سمجھتے کس نے کیا کہا۔ صدیق اکبر نے سوچا کہ اللہ سے جتنی باتیں ہوئی ہوں گی ان میں سے بھید کی باتیں ضرور ہوئی ہوں گی۔ اب سیدہ عائشہ کا حضور وہی بات بھید کی مجھے بتا دیجیے۔ حضور فرماتے نہیں عائشہ بھید کو بھید رہنے دو، پردے کو پردے میں رہنے دو، پردہ مت اٹھاؤ۔ صدیقہ کہتی حضور آپ نے تو ابھی کہا تھا میں جو مانگوں گی آپ دیں گے، یہی میری مانگ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے سامنے جب شب معراج میں آپ کی حاضری ہوئی اللہ نے جتنی ساری باتیں آپ سے فرمائی ان میں سے جو امپورٹنٹ باتیں تھی وہی مجھے بتا دی جائے تاکہ ان باتوں پہ عمل کر کے میں بھی بہتر بن جاؤں، آپ کی امت بھی بہتر ہو جائے۔ حضور فرماتے عائشہ آجا قریب آجا۔ سیدہ عائشہ قریب آئی، سرکار بھی ایک قدم آگے بڑھائے، پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے عائشہ سن غور سے اگر تم سننا چاہتی ہے، جب میں شب معراج اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تھا اللہ نے جتنی ساری باتیں مجھ سے فرمائی تھی ان میں سے قیمتی بات تیرے لیے یہ ہے، اللہ نے مجھ سے کہا تھا اے میرے محبوب آپ کی
کی امت میں سے یا دوسری روایت کے مطابق میرے بندوں میں سے جو بندہ کسی گرتے ہوئے انسان کو اٹھائے گا، کسی روتے ہوئے انسان کو ہنسائے گا، کسی تڑپتے ہوئے انسان کی تڑپ میں کام آئے گا، کسی فاقہ کش انسان کو ایک روٹی کھلا دے گا، ننگے انسان کو کپڑا پہنا دے گا، کسی مجبور کی مجبوری میں کام آئے گا۔ اے عائشہ سن غور سے، میرا رب فرمایا اے میرے محبوب، جو بندہ کسی روتے ہوئے بندے کو ہنسائے گا بحیثیت رب مجھ پر لازم ہوگا، میں بغیر حساب کے اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ زندہ باد۔ کس کو جنت دوں گا؟ جو کسی گرتے ہوئے کو اٹھا لے گا، جو کسی تڑپتے ہوئے انسان کی تڑپ میں وہاں پہ کھڑا رہے گا، جو کسی مجبور کی مجبوری میں کام آئے گا۔ کان کھول کے وہ لوگ سنے جو پلاؤ اور بریانی اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ان کو اپنے پڑوس کی چنتا نہیں کہ اس کے پڑوس میں جو چند بچے ہیں وہ بچے نمک روٹی کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے۔ آج ہم پلنگ اور صوفہ پہ آرام کرتے ہیں، بارش کے ایام میں ہم کو خبر لینی چاہیے ہمارے پڑوس میں ان کی جھوپڑ پٹی کی کیا خیریت ہے، جن کے گھر اندیشہ ہو کہ بارش میں چو رہے ہوں گے۔ اس لیے ذمہ داری ان مکان والوں کی ہے جن کو عالیشان مکان اللہ نے دیا ہے، جن کو طاقت و قوت اللہ نے دی ہے، جن کو پیسوں کی فراوانی اللہ نے دی ہے، جن کو اللہ نے سماج میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے بغل والے کو چیک کر لے کہ وہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، ان کو چیک کر لے کہ ان کو سونے کا بستر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ تب تو تیرا پیسہ کل میدان محشر میں تیرا کام آتے دکھے گا، ورنہ یاد رکھ اگر پیسے کا انبار دولتوں کی ریل پہ تجھے ہے اور سماج کی فکر نہیں ہے تو ساری دولتوں کو اللہ آگ کے لگام کی صورت میں تیرے گردن پہ ڈال دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں منان مرحوم اللہ قبول فرمائے، میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ سرکار یہ بات ہے، حضور کی بات سن کر سیدہ عائشہ دوڑ کے بھاگی اپنے ابا کو بتانے۔ اب خوشی کی بات ہے نا، کوئی بات ہم لوگوں کو معلوم ہوتی تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتا دیا نا۔ کوئی لڑکا ایگزام پاس کر جائے ترنت باپ کو فون کرتا ہے، ابا میں ایگزام پاس کر گیا، امی میں کوالیفائڈ ہو گیا، اماں میں یہ کام کر لیا، سب آدمی بتاتا ہے۔ اب سیدہ عائشہ دوڑے آئی اپنے ابا کو بتانے، ابا اٹھیے مچلیے آپ بھی، ابا مچلیے آپ بھی۔ کہا بیٹی جلدی سے بتا، بیٹی جلدی سے بتا کیا خبر لائی ہو۔ کہا ابا بڑی خوشخبری ہے، بہت اچھی خبر ہے، ابا مجھے جا پتا ہے، ابا یہ خبر آپ سنو گے تو آپ بھی مچل جاؤ گے۔ کہا بیٹی عائشہ جلدی بتا کیا خبر لائی ہو، کیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ کہا اے میرے ابا حضور، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس شخص کو ڈائریکٹ جنت بھیج دے گا جو آدمی کسی کی مجبوری میں کام آیا ہو۔ اب یہ سنا رہی ہے خبر، سیدہ عائشہ مچل رہی ہے، خبر سنا رہی ہے مچل رہی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کی مجبوری میں کام آئے، ہم نے اپنے نوالے کو دوسروں کے حوالے کیا، ہم نے اپنے آگے کی روٹی کو غریبوں کو دان کیا، ہم نے اپنے چراغ کے تیل یعنی دیے کے تیل کو دوسرے کے گھر جلانے کے لیے ہم نے ڈونیٹ کر دیا تھا۔ سیدہ عائشہ سمجھ گئی کسی ایک انسان کی مدد کرنے کی بنیاد پر بھی اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیا، یعنی جنتی تو ہے ہی وہ، مگر ان کا کانسیپٹ میں کہہ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کسی ایک انسان کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ مچل رہی تھی، اتنی دیر ہو گئی صدیق اکبر زارو قطار رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ صدیقہ نے دیکھا کہ ابا رو رہے ہیں، صدیقہ عرض کرتی ابا یہ تو رونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، یہاں پہ رونے کی کوئی بات ہی نہیں، ابا کیوں آپ بلا وجہ رو رہے ہیں؟ ابو صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی عائشہ تو نے غور نہیں کیا، بیٹی عائشہ تو نے اللہ کے فرمان کا صرف ایک پنے کو دیکھا، ایک پہلو کو دیکھا، ایک رخ کو دیکھا ہے، اس لیے تم خوشی سے مچل رہی ہو۔ اے عائشہ میری بیٹی، اللہ کے فرمان کے دونوں پہلو پہ غور کرو، دوسرے پہلو پہ غور کرو۔ بیٹی عائشہ اللہ نے کیا کہا کہ جو انسان کسی انسان کو ہنسائے گا، جو انسان کسی انسان کو گرتے ہوئے انسان کو اٹھائے گا، اللہ اسے ڈائریکٹ جنت بھیج دے گا۔ بیٹی عائشہ اس فرمان الہی کا دوسرا رخ یہ کہتا ہے جو آدمی کسی کو رلائے گا، جو آدمی کسی کو تڑپائے گا، جو آدمی کسی کو ستائے گا، اس کو بھی اللہ ڈائریکٹ جہنم بھیج دے گا۔ عائشہ تم دوسرے رخ کو پڑھ کے سن کے سمجھ کے ہنس رہی ہو، اور میں دوسرے رخ کو پڑھ کے رو رہا ہوں، سن کے رو رہا ہوں۔ بیٹی عائشہ اب تو میں اللہ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ
جتنی زندگی میری بچی ہے، میری بچی ہوئی زندگی کے ایک سیکنڈ بھی کوئی ایسا نہ ہو جب کسی کو تکلیف میں دے دوں. تو کامیاب ترین زندگی وہ ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ ہم نے آج تک تکلیف نہیں دیے ہم، مگر اگر دے دیے ہیں تو مرنے سے پہلے ان سے معافی مانگے. باپ ہو تو بیٹے کو تکلیف دیا ہو تو ان کے لیے بیٹے سے معافی مانگنا یہ واجب ہے. بیٹا ہو اپنے بڑوں سے اگر اس نے کچھ بدتمیزی کی ہے تو ان سے معافی مانگنا ان کے لیے لازم و ضروری ہے. کل میدان محشر میں ہماری نماز تب کام آئے گی جب ہمارے دوسرے بھائی کے جو حقوق ہمارے اوپر تھے ہم نے جب تک ان کو نہیں دے دیے ہوں گے تب تک ہماری نماز کام نہیں آئے. یہی وجہ ہے جنازے سے پہلے اعلان عام ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے کسی کو معاف کر دے، پیسہ لیا ہو تو معاف کر دیں، کوئی تکلیف بھی ہوگی تو معاف کر دیں، ایسا اعلان ہوتا ہے نا. تو اس کی ضرورت نہ پڑے. آج آپ بھی زندہ ہو، آپ کے سماج کے دوسرے لوگ بھی زندہ ہے. اس سے پہلے کہ آپ نے جن کو تکلیف دیتی ہے اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، ان کا پاؤں پکڑ کے ان سے معافی آپ. اگر پاؤں پکڑنے کی ضرورت پڑے تو پاؤں پکڑ لیں. اور ایک مومن کی شان بھی ہے صاحب کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کی تکلیف کو معاف کر دیا کرے. کچھ لوگ ایڑا کسی ایڑا وہ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں. نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. اسلام میں اگر کوئی آدمی کوئی بھائی آپ کی بارگاہ میں آ کر کہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر کر، تو مسلمان ہونے کی صورت میں آپ کے اوپر آپ پہ واجب ہے کہ جو آدمی اپنی مجبوری اور اپنی غلطی پیش کر رہا ہے آپ نے درگزر کر آپ کسی کی غلطی معاف کریں گے، اللہ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے گا. اور آپ اینٹتے پھریں گے تو سمجھ لیجیے کہ یہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف نہ کریں. اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہے صاحب، اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بیٹھو 2-4 باتیں اور کر لوں اس کے بعد گفتگو ہوگی آگے حضرت کی. اگر اللہ نے آپ کو آپ کے پاس ایمان دیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ باؤنس تو نہیں کر رہی ہے؟ باؤنس نہیں کرے گی صاحب، کیونکہ میں اپنے علاقے میں بول رہا ہوں، اپنے لوگوں سے بول رہا ہوں، ان سے بول رہا ہوں جن میں کمیاں دیکھ رہا ہوں، جس میں کوئی کوتاہیاں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے واسطے ایک باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے معاشرے کو سدھار دے. ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے معاشرے کو سدھار دے. ہر آدمی اپنے گھر کا جو بھی گارجن ہے وہ اپنے گھر کا کوئی پردھان منتری سے کم نہیں ہے. پردھان منتری راشٹرپتی اپنے ملک کا سروپری ایسا ویکتی ہوتا ہے جو ملک میں جب جو چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح ہر گھر میں ایک پردھان منتری اس کے باپ کی صورت میں، اس کے دادا کی صورت میں، ایک اچھے گارجن کی صورت میں ہوا کرتے ہیں. آپ کی موجودگی میں اگر آپ کے بچے آوارہ ہو گئے تو یہ مت بھولیے کہ کل آپ کے بچوں کی آوارگی کی وجہ سے کل آپ کو اللہ چھوڑ دے گا. نہیں، آپ کے بچوں کی آوارگی کی وجہ سے کل میدان محشر میں آپ کی بھی گرفت ہوگی. آپ کا بچہ اگر آوارہ ہے تو آپ کے بچوں کی اس آوارگی کی بنیاد پر آپ کی نماز بھی کل آپ کو جنت نہیں لے جا پائے گی. اللہ رسول فرماتے ہیں تم میں کا ہر ایک شخص اپنے سماج کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل میدان محشر میں اللہ پوچھے گا. اس لیے باپ سے بیٹی کے بارے میں، ماں سے بیٹی کے بارے میں، یعنی بڑی بہن سے چھوٹی بہن کے بارے میں، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں، جو جس پد پر، جس عہدے پر، جس مقام پر جس قدر جمع ہوا ہے کل میدان محشر میں اللہ ان کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ اتنا گمبھیر اور اتنا ذمہ داری بھرا سوال ان سے فرمائے گا. اس سے پہلے کہ کل میدان محشر میں فرشتوں کے سامنے ہماری رسوائی ہو، آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ایک میدان میں لائیں، ہم اپنے بیٹی کو ایک ایسے میدان میں لائیں جہاں سے اسلامک ماحول میں ہمارے بچے ڈھل جائیں، ہم بھی ڈھل جائیں، ہم بھی مسلمان ہو، بچہ بھی مسلمان ہو. جب ہم اور ہمارے بچے، ہم اور ہمارے چھوٹے بڑے چھوٹے مرد و عورت سب مسلمان بن جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مسلمان جس کے گھر میں بچوں میں بھی اسلام نظر آتا ہو، جوانوں میں اسلام نظر آتا ہو، بوڑھوں میں اسلام نظر آتا ہو، غریبوں میں اسلام نظر آتا ہو، امیروں میں اسلام نظر آتا ہو، مالداروں میں اسلام نظر آتا ہو، فقیروں میں اسلام نظر آتا ہو، خانقاہ والوں میں اسلام نظر آتا ہو، مدرسے والوں میں اسلام نظر آتا ہو، اسکول والوں میں اسلام نظر آتا ہو، سروس ہولڈر کو اسلام نظر آتا ہو، جاب والوں میں اسلام نظر آتا ہو، کسانوں کے گھر اسلام نظر آتا ہو. معاملہ تب یہ بنے گا ایسے مسلمان جب تک یہاں زندہ ہے
وہ غریب ہے تو کیا ہوا، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات۔ ہماری جو آج تباہی ہے، ہماری تباہی کی وجہ یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں، ہماری بربادی کی وجہ یہ نہیں کہ ہم مالدار نہیں ہیں، ہماری تباہی کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہماری بربادی کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں۔ ارے طاقت، پیسہ، دولت، مالداری، یہ ساری چیزیں اسلام میں کبھی کوئی پہلو نہیں دی ہے۔ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی، آپ تاریخ اسلام مطالعہ کریں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، کوئی بھی جنگ کو کی تاریخ آپ اٹھا لیں، کسی ایک جنگ میں آپ بتا دیں جہاں مسلمانوں نے طاقت کی بنیاد پہ کامیابی پائی ہو، دولت کی بنیاد پہ کامیابی پائی ہو، طاقت و شہرت کی بنیاد پہ کامیابی پائی ہو، تلوار کی بنیاد پہ کامیابی پائی ہو۔ کوئی ایسی جنگ کی تاریخ آپ بتا دیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کافی سے زیادہ ہو۔ نہیں صاحب، کہیں ہم 1000، کہیں ہم 313 تھے تو سامنے کی تعداد 1000 تھی، مگر کامیاب ہم ہوئے۔ جہاں ہم 1000 ہوئے تو سامنے والے 10,000 ہو گئے، جب ہم 10,000 ہوئے تو سامنے والے 1 لاکھ ہو گئے، جب ہم 1 لاکھ ہوئے تو سامنے 10 لاکھ ہو گئے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے چاہے 10 لاکھ ہو، 1 لاکھ ہو، 50,000 ہو، 10,000 ہو، چاہے 313 کی تعداد بن کر جنگ بدر میں ہماری شمولیت و حاضری ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہو جہاں ہماری کامیابی ہم کو ہماری قدم نہ چومی ہو۔ وجہ کامیابی کی یہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس تلوار تھی، ارے تلوار کہاں تھی؟ جنگ بدر میں مسلمان تو کھا کر بھی نہیں گئے تھے، مسلمان کے پاس تلوار ہونا تو دور کی بات ہے، گھوڑا تک نہیں، اونٹ بھی نہیں۔ مسلمانوں نے کہا سرکار سامنے گھوڑے ہیں، ہاتھی ہے، ان کے پاس ساز و سامان ہے، لیٹسٹ ہتھیار ہے، آدھونک سامان ہے، ہمارے پاس کیا ہے سرکار؟ ہم کن چیزوں سے ان کا مقابلہ کریں گے؟ مصطفیٰ کریم نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا جاؤ کھجور کی ٹہنیاں کٹواؤ۔ کھجور کی ٹہنیاں کٹوائی گئی، ایک طرف کافروں کے ہاتھ میں 1000 اگر افراد ہے تو 1000 تلوار بھی ہے، اس میں کئی درجن اونٹنی بھی ہے، کئی درجن ہاتھی بھی ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس آدھونک ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کھجور کی ٹہنی مصطفیٰ کٹوائے، ایک ایک کر کے سب کو پکڑانا شروع کر دیے۔ اب وہ صحابی رسول ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، اتنا دماغ تو ان کے پاس بھی ہے کہ ہم آپ سے تلوار مانگ رہے ہیں لڑنے کے لیے تو آپ کھجور کی ٹہنی پکڑا رہے ہیں، آپ لکڑی پکڑا رہے ہیں۔ ان کو کہنا تھا کہ حضور تلوار کے مقابلے میں یہ ٹہنی کیا کام آئے گی، لیکن ان میں سے کسی مسلمان نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ سرکار وہ چمکتی ہوئی تلوار کے سامنے، آدھونک ہتھیار کے سامنے، ان بھیڑ بھاڑ میں میں یہ ٹہنی لے کر کیا کروں گا؟ نہیں، ان کا عقیدہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اسلام کے قانون پر، اسلام کی محبت میں سرشار ہو کر وہ اس قدر میدان بدر میں پہنچے۔ مختصر تعداد تھی، ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے بدر میں جب کھجور کی ٹہنی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے جب لہرانا شروع کیا، دشمنوں کی چمکتی تلوار سے تلوار کے مقابلے میں اپنی کھجور کی ٹہنی وہ ہلانا شروع کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کھجور کی ٹہنی کو تلوار سمجھ کر اگر مصطفیٰ نے دیا تھا تو مسلمانوں نے بھی تلوار سمجھ کر اس کا استعمال کیا تھا۔ کھجور کی ٹہنی تلوار سمجھ کر مسلمانوں نے جب استعمال کرنا شروع کیا، کافروں کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے، 313 کو اللہ کامیاب کرا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری بربادی کی سب سے مین وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، تعداد نہیں، اسٹرینتھ نہیں، طاقت نہیں، دولت نہیں۔ ہماری بربادی کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں۔ ایمان مضبوط اور کامل یقین اگر اللہ پر آدمی کا ہو تو کھجور کی ٹہنی بھی تلوار کی جگہ کام آتی ہے۔ ہمارا وصول ختم ہو گیا ہے، ہم نے اپنا بھروسہ اسلام سے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کم بڑی بات ہے؟ مومن ہونا کوئی کم بڑی بات ہے؟ آپ مسلمان ہیں، یہی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ کسی دوسری محفل میں اگر ملاقات ہوگی تو اس سے آگے کی باتیں میں کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ باتیں بہت ساری تھی۔ بس آخری پیغام یہی ہے، ایک کامیاب باپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کامیاب ہو جائے تو اس باپ کو پہلے کامیاب ہونے کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکانا پڑے گا۔ آپ دوسروں کی بیٹیوں کو سے آنکھیں دو چار کریں گے، آنکھیں چار کریں گے، آپ کی بیٹیوں سے بھی آنکھیں چار کرنے کے لیے کوئی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کی بہن کو دیکھ کر سیٹ کیا بجائیں گے، دوسرے کی بہن کا موبائل نمبر مانگیں گے، دوسرے کی بہنوں کو آپ فون کر کے پریشان کریں گے، کوئی آپ کی بہن بیٹی کو بھی پریشان کرنے کے لیے آپ
کے گاؤں میں تیار رہے گا۔ کامیاب باپ وہ ہے جس باپ کی نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیاں محفوظ رہ جائے، دوسروں کی بہن کی ہم عزت میں عزت کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری بچوں کی حفاظت پردے سے کر پائے گا۔ وہ واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک غریب باپ، آج اتنا غریب یہاں کوئی نہیں، مگر وہ ایسا غریب باپ جن کے پاس کھانے کا سامان نہیں، کئی دن ہو گئے صحیح سے ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا، جوان بیٹی اس کے گھر میں پل رہی ہے، جوان بیٹی باپ کے سامنے آ کر آج بھی معاملہ یہ صاحب، کوئی بیٹی اپنے باپ کو شادی کے 10 سال بعد بھی اگر فون کر کے کہتی ہے ابا مجھے ایک سامان کی ضرورت ہے، مجھے فریج کی ضرورت ہے، مجھے واشنگ مشین کی ضرورت ہے، تو وہ باپ اپنی بیٹی کو دھتکارتا نہیں، باپ اپنی بیٹی کو صبر دلا کے کہتا ہے بیٹی ٹھیک ہے میں کوئی جگاڑ لگا کے اگلے مہینے میں تیرے لیے واشنگ مشین کا انتظام کر دوں گا۔ باپ چاہے غریب ہو تو کیا ہوا، مگر باپ ہوتا ہے، اس کا دل کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ جوان بیٹی باپ کے پاس آ کے کہتی ہے ابا کئی دن ہو گئے صحیح سے آپ کی بیٹی کھانا نہیں کھا پائی ہے، ابا جائیے شہر کمانے کے لیے۔ اب 80 سال کا بوڑھا باپ ہے، 80 سال میں کون بھائی کمانے جائے گا اس زمانے میں، مگر وہ باپ ہے اور سامنے بیٹی ہے۔ بیٹی نے مطالبہ کیا، باپ نے کہا ٹھیک ہے میری بیٹی، مگر یہ عمر میری کمانے کی نہیں ہے بیٹی، مگر جب تم کہہ رہی ہو تو چاہتا ہوں مارکیٹ کہیں کوئی کام مل جائے تو کما کے 2-4 روپے کا انتظام ہوگا، اسی روپیے سے روٹی اور سبزی کا انتظام کر لوں گا۔ ایک بوڑھا باپ نماز فجر ادا کیا، بیٹی نے جھولا پکڑایا اور بیٹی کے جھولے کو پکڑانے کے بعد باپ مارکیٹ گیا۔ مارکیٹ میں پورا دن وہ بوڑھا گھومتا رہا، کام کی تلاش میں در در ٹھوکرے کھاتا رہا، کہیں کوئی کام جب نہ ملا، شام ہو گئی، بوڑھا بغیر کام کیے بغیر کچھ لیے خالی جھولی لے کر جب گھر واپس آ رہا تھا، ادھر شام ہوتے ہی بیٹی ادھر شام ہوتے ہی ایک بوڑھا باپ جیسے گھر واپس آیا ہے، ادھر جوان بیٹی دروازے پر کھڑی اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے کہ ابا ابھی آ رہے ہوں گے، ابا جھولی بھر کے سامان لا رہے ہوں گے، ابا چاول کا انتظام کیے ہوں گے، ابا سبزی کا انتظام کیے ہوں گے۔ جوان بیٹی باپ کی آمد کا انتظار دروازے پر کھڑی ہو کر رہی ہے۔ شام ہوتے ہی بوڑھا جیسے دروازے پر آیا، بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہ سے باپ میں ٹکرائی، لیکن بیٹی نے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ سے لگی خالی جھولی کو دیکھ لیا۔ جوان بیٹی کہتی ہے ابا کئی دن سے آپ کی بیٹی کچھ کھائی نہیں، اس تمنا کی تکمیل کے لیے میں نے آپ کو مارکیٹ بھیجا تھا کہ تاکہ کہیں سے کچھ کما کے آپ خرید کے لائیں گے، مگر ابا آپ کی جھولی خالی ہے، اب آپ کی بیٹی کیا پکائے گی، کیا کھائے گی، کیسے راتیں گزرے گی آپ کی بیٹی کی۔ باپ کہتا ہے بیٹی آ اندر میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بوڑھا باپ جوان بیٹی کو گھر کے اندر لے گیا، سمجھانا شروع کیا، کہا میری بیٹی مت گھبرا، اے میری بیٹی مت گھبرا، بیٹی تو غریب کی بیٹی ضرور ہے، بیٹی تو محتاج کی بیٹی ضرور ہے، مگر اے میری بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ تیرے باپ کو کوئی بہتر بدلہ دے دے تو بیٹی تو صبر کر، تو صبر کرے گی، تیرے صبر کی برکت سے اللہ تیرے باپ کو اس سے بہتر بدلہ کل عطا فرما دے گا۔ بیٹی تو صبر کر لے، بیٹی کل اگر نماز عشاء کے بعد تو نے 5 پارے قرآن پڑھے تھے، آج تیرا باپ تم سے مطالبہ کرتا ہے تم 10 پارے قرآن پڑھ لے، تیری رات گزر جائے گی۔ اگر کل نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز تو نے اگر نافلہ نماز پڑھی تھی، بیٹی آج 12 پڑھ لے، تیری رات آسانی سے گزر جائے گی۔ یعنی سچویشن اتنا خطرناک تھا کہ باپ بھی بھوکا ہے، بیٹی بھی بھوکی ہے۔ ایسی خطرناک صورتحال میں کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہے گا کہ تم نماز ایکسٹرا پڑھ لے، ایکسٹرا تم عبادت کر۔ آج ہماری سائیکل میں ہوا نہ ہو، گاڑی میں تیل نہ ہو تو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بھوک رہے، اگر ہم افطار نہ کھائیں، افطاری کا سامان نہ ہو، سحری نہیں کھا پائے تو روزہ ہی نہیں رہتے ہیں۔ مگر قربان جائیے اس غریب آدمی کی اس صورت ایمانی پر کہ باپ بھی بھوکا ہے، بیٹی بھی بھوکی ہے، لیکن باپ یہ نہیں کہا بیٹی نماز چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، بلکہ بھوک کی حالت میں بھی ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے میری بیٹی اگر بھلائی چاہتی ہو تو کل رات سے زیادہ آج رات عبادت کر لے، کل رات سے زیادہ آج رات قرآن کی تلاوت کر لے، تیری رات گزر جائے گی۔ اب ایک جوان بیٹی جب باپ سے یہ سنتی ہے کل سے زیادہ آج عبادت میں لگ گئی، پھر نماز صبح کے لیے جیسے باپ اٹھا، بیٹی بھی نماز فجر پڑھی، پھر باپ کو جھولا دی، کہا جائیے مارکیٹ۔ لگاتار 3 دن مختصر کرتا ہوں، 3 دن لگاتار ایک بوڑھا مارکیٹ جاتا رہا، واپس آتا رہا، جب کوئی کام نہ ملا، چوتھی صبح کو آخری الٹیمیٹم یا آخری چانس، ایک جوان بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر کہتی ہے ابا یہ آخری چانس ہے، آج اگر آپ نے کما کر سامان نہیں لایا
دال چاول کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ کی جوان بیٹی کوئی غلط قدم اٹھا دے گی۔ اب ایک جب بوڑھا باپ جب دیکھتا ہے اس کی بیٹی کے آنکھ بھر آئے ہیں، بیٹی کے رخسار بل جو سنجیدہ رہا کرتے تھے آج وہ سنجیدگی اس کے چہرے سے ختم ہو چکی ہے۔ جوان بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے، وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے مگر قرآن کے اوراد آنسوؤں سے تر ہو جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا باپ اپنی مجبوری، گھر کی مجبوری دیکھ کر جھولی پکڑا، چوتھی صبح بھی مارکیٹ گیا، پورا دن گھومتا رہا، کہیں کوئی جب کام نہ ملا بہت مجبوری سے دھیرے دھیرے وہ گھر کی طرف بڑھا ہے۔ جوان بیٹی دروازے پر چوتھی شام کو کھڑی ہے، دیکھتی کیا ہے، بوڑھا باپ ابھی گھر پہنچا نہیں تھا صحیح سے کہ بوڑھا باپ لڑکھڑا کے بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ اب وہ بیٹی سوچ رہی تھی کہ ابا کو ڈانٹوں گی، پھٹکاروں گی، شکایت کروں گی، غربت کی شکایت کروں گی، مگر بیٹی جوان کیا دیکھتی ہے، بوڑھا باپ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اب وہ بیٹی سمجھ گئی کہ ابا لگاتار 4 دن 80 سال کی عمر میں مارکیٹ دوڑتے رہے، وہاں گھومتے رہے، 80 سال کے بڑھاپے میں ویسے ہی لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، کمزوری کی حالت میں مارکیٹ پیدل جانا، کام کی تلاش میں گھومنا، گھر کے چنتا سے سوچتے جانا سوچتے آنا، چوطرفہ مصیبت میں گھرا ہوا 80 سال کا بوڑھا آدمی بھوک سے بے ہوش ہو کے جب گر گیا، اس کی جوان بیٹی بوڑھے باپ کو اپنے بازوں کی قوت سے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئی۔ اب وہ پوری رات سوچتی رہی یہ کیا ہو گیا، ابا لگتا ہے بھوک سے مر جائیں گے، ابا لگتا ہے بن کھائے مر جائیں گے۔ پوری رات جوان بیٹی سوچتی رہی کہاں سے روٹی کا انتظام ہو، کہاں سے سبزی کا انتظام ہو، کہاں سے دال کا انتظام ہو، کہاں سے چاول کا انتظام ہو، کہاں سے گھر کی خرچی کا انتظام ہو۔ رات کے آخری پہر نمازی کی بیٹی کے دماغ میں، عبادت گزار کی بیٹی کے دماغ میں ایک شیطانی وسوسہ حائل ہوا۔ اب نمازی کی بیٹی سوچتی ہے میں جاؤں گی مارکیٹ کمانے کے لیے، نماز فجر کی اذان جو ہونے والی تھی اس سے پہلے ہی نقاب پہن کر دیوار تڑپ کے وہ بیٹی بھاگ گئی مارکیٹ کی طرف۔ ادھر صبح کی اذان کی آواز جیسے ہی بوڑھے کے کان تک پہنچی ہے، بوڑھا ہوش میں آیا، دیکھتا کیا ہے بیٹی کمرے میں ہے نہیں۔ بوڑھا باپ گھبرا گیا، پورے گھر میں تلاشی لیا، وہاں بھی بیٹی نہ ملی، پڑوس میں کھوجا وہاں بھی نہ ملی، اوپر دیکھا وہاں بھی نہ ملی۔ اب وہ 80 سال کا بوڑھا باپ، غریب بوڑھا جس نے ناز و نخروں میں نہیں غربت کے عالم میں نماز روزے کے ماحول میں اپنی بیٹی کی پرورش کیا تھا، وہ جب بوڑھا جب دیکھتا ہے جوان بیٹی گھر سے غائب ہے، اب کیا کیا بوڑھا، اب کچھ نہیں دیکھا، دائیں پہ اسی حجرے میں داخل ہوا جہاں وہ ہمیشہ قرآن پڑھا کرتا تھا، جہاں سے وہ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرتا تھا، اسی کمرے میں داخل ہوا، پیشانی سجدے میں رکھا، مطالبہ کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے غریب بنایا، مجھے اپنی غربت پر کوئی شکایت نہیں ہے، مگر اے اللہ تو نے اس غریب انسان کی غربت میں بھی 18 سال کی جوان بیٹی کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، مگر اے اللہ یہ غریب کی بیٹی نہ جانے آج کہاں چلی گئی، مجھے بتائے بغیر کہاں بھاگ گئی ہے۔ وہ نمازی انسان اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں 1000 سجدے کیے، ان 1000 سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ بھی تو نے قبول فرمایا ہے تو اللہ اسی سجدے کا واسطہ ہے میری بیٹی کی عزت کو بچا لینا، میری بیٹی کی عزت کی محافظت فرما لینا۔ نمازی باپ اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پیشانی میں سجدے رکھ کے اللہ سے یہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ کے اللہ سے مطالبہ کرتا ہے۔ ادھر کیا ہوا، شام ہوتے ہی دستک کی آواز سنائی دی، بوڑھا کلی کھول کے دیکھتا کیا ہے، صبح کی بھاگی بیٹی شام کو دروازے پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ روتے ہوئے بوڑھے باپ نے کہا میری بیٹی کہاں بھاگی تھی، میری بچی کہاں چلی گئی تھی، میری بیٹی کیوں بھاگی تھی؟ جوان بیٹی کہتی ہے ابا یاد کیجئے جب سے آپ نے مجھے پالا، جب سے میں ہوش سنبھالی عاقلہ بالغہ ہوئی، تب سے میں کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر کبھی آپ کے گھر کے صدر دروازے کو چھلانگ لگائی؟ باپ کہتا ہے نہیں بیٹی تو نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر آج تو نے میری اجازت کے بغیر کیوں بھاگی، کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی کہتی ہے ابا میں دیکھ رہی تھی لگاتار 4 دن کام کی تلاش میں آپ مارکیٹ جاتے رہے، واپس خالی جھولی ہو کر آتے رہے، مگر ابا میں سمجھ گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی بھی عقل مند آپ کو کام نہیں دے رہا ہے، میں سمجھ گئی
اگر میں اسی طرح گھر میں بیٹھی رہ جاؤں گی تو میرا بوڑھا باپ بھوک سے مر جائے گا. ابا روٹی کے انتظام میں مارکیٹ گئی تھی, ابا چاول کے انتظام میں مارکیٹ گئی تھی, ابا گھر چلانے کے لیے مارکیٹ گئی تھی. ارادہ میرا یہ تھا کہ میں مارکیٹ جاؤں گی, صدر دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی, نقاب کے پٹے کو کھول دوں گی, چہرہ دوسروں کے سامنے پیش کروں گی, جوانی دوسروں کے سامنے پیش کروں گی. مارکیٹ کی بھیڑ بھاڑ میں ہزاروں لوگوں کی گزرگاہ پر جب میں کھڑی رہوں گی, وہاں ہزاروں لوگ آئیں گے جائیں گے. ان ہزاروں میں سے کم دو چار تو ہی صحیح جو میرا چہرہ دیکھ کر میرے قریب آئیں گے. ان سے اپنے جسم کے بدلے میں دو چار پیسہ لے کر اسی پیسے سے روٹی خرید کر ابا آپ کے کھانے کا انتظام کروں گی. ایک بوڑھا باپ جب سنتا ہے, انہیں نمازی باپ, عبادت گزار باپ, صائم التحر باپ, عابد شب زندہ دار باپ, اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والا باپ, ایک باپ جب دیکھتا ہے سنتا ہے کہ اس کی جوان بیٹی عزت بیچنے کے لیے مارکیٹ گئی تھی, اب اس نمازی باپ کے ضمیر نے پکارا, کہا بیٹی جلدی بتا کتنے لوگوں نے تیرے بدن کو ٹچ کیا, کن کن لڑکوں نے کن کن لوگوں نے تجھے استعمال کیا. بیٹی کہتی ہے ابا قسم ہے اس پروردگار کی ذات کی, اس اللہ کی جس اللہ نے آپ کو ہم کو پیدا فرمایا. اے میرے ابا میں غلط ارادے سے باہر ضرور گئی تھی, میں غلط نیت سے مارکیٹ میں ضرور کھڑی تھی, مگر جہاں میں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی. ہزاروں لوگ وہاں سے گئے آئے, کوئی میرا بدن کیا ٹچ کرتا, ابا کسی نے میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. باپ کہتا ہے میری بیٹی کیسے تیری طرف کوئی غلط نگاہ اٹھائے گا, کیونکہ میں تیرا بوڑھا باپ آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, پیغام اسلام, ڈاکٹر مصور رضا مصباحی. یعنی ایک باپ اگر دوسرے کی بیٹی کی عزت کو بچاتا ہے, وہ باپ دعوے سے کہہ سکتا ہے میں 5 سال نہیں 50 سال پنجاب میں رہ جاؤں, میری بیٹی کی عزت کی محافظت اللہ فرمائے گا. ایک بھائی جو دوسروں کی بہن کی عزت کو بچاتا ہے, وہ یاد رکھے اس کی بیٹی نہ ٹیوشن میں بگڑے گی, نہ اس کی بہن نہ ٹیوشن میں بگڑے گی, نہ اسکول میں بگڑے گی, نہ کالج میں بگڑے گی. اور جو باپ دلی میں مستی کرے گا اس کی بیٹی یہاں مستی کرے گی. جو بھائی دوسرے کی بہنوں کو آنکھیں مارے گا اس کی بہن کو دوسرے لوگ آنکھیں ماریں گے. یہ صاف معاملہ ہے, صاف فارمولا صاحب. ہم دوسروں کی عزت کریں, اللہ ہماری بچی ہماری بہن کی عزت کی محبت فرمائے گا. دعا ہے مولا